بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ فطر اس کو کہتے ہیں جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن ضروری سامان سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر عید کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ بیچنے کا مال ہو یا نہ بیچنے کا مال ہو، اور چاہے سال پورا گزر چکا ہو یا نہ گزر چکا ہو۔ اور اس صدقے کو شرع میں صدقہ فطر کہتے ہیں۔ کسی کے پاس رہنے کا بڑا گھر ہے کہ اگر بیچا جائے تو 1500 کا بکے، اور پہننے کے بڑے قیمتی کپڑے ہیں مگر ان میں گوٹا لچکا نہیں، اور خدمت کے لیے 2-4 خادم ہے، گھر میں 1500 کا ضروری سامان بھی ہے مگر زیور نہیں، اور وہ سب کام میں آیا کرتے ہیں، یا کچھ سامان ضرورت سے زیادہ بھی ہے، اتنا ہے کہ جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ایسے پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ کسی کے 2 گھر ہے، ایک میں خود رہتی ہے اور ایک خالی پڑا ہے یا کرائے پر دے دیا ہے، تو یہ دوسرا مکان ضرورت سے زائد ہے، اگر اس کی قیمت اتنی ہو کہ جتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور ایسے کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا بھی جائز نہیں، البتہ اگر اسی پر اس کا گزارا ہو تو یہ مکان بھی ضروری سامان میں داخل ہو جائے گا، اور اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا، اور زکوٰۃ کا پیسہ لینا اور دینا بھی درست ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کس کو زکوٰۃ اور صدقہ کا پیسہ لینا درست ہے، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اور جس کو صدقہ اور زکوٰۃ کا لینا درست نہیں، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ کسی کے پاس ضروری سامان سے زیادہ مال و اسباب ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، تو قرض مجرا کے دیکھو کیا بیچتا ہے، اگر اتنی قیمت کا اسباب بچ رہے جتنے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو صدقہ فطر واجب ہے، اور اس سے کم بچے تو واجب نہیں۔ عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے اسی وقت واجب ہوتا ہے، اگر کوئی فجر کا وقت آنے سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ جس وقت لوگ نماز کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں اس سے پہلے ہی صدقہ دے دے، اگر پہلے نہ دیا تو خیر بعد ہی صحیح۔ کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے ہی رمضان میں دے دیا تب بھی ادا ہو گیا، اب دوبارہ دینا واجب نہیں۔ اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہ دیا تو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن دے دینا چاہیے۔ صدقہ فطر فقط اپنی طرف سے واجب ہے، کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، نہ کسی اور کی طرف سے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں کے پاس اتنا مال ہو کہ جتنے کے ہونے سے صدقہ واجب ہوتا ہے، جیسے اس کا کوئی رشتہ دار مر گیا، اس کے مال سے اس کے بچے کو حصہ ملا، یا کسی اور طرح سے بچے کو مال مل گیا، تو اس بچے کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کرے، لیکن اگر وہ بچہ عید کے دن
صبح ہونے کے بعد پیدا ہوا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ جس نے کسی رمضان کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی یہ صدقہ واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ صدقہ فطر میں اگر گیہوں کا آٹا یا گیہوں کے ستو دے دے تو 80 روپے کے سیر یعنی انگریزی تلے میں آدھی چٹانک، اوپر پونے 2 سیر، بلکہ احتیاط کے لیے پورے 2 سیر یا کچھ زیادہ دے دینا چاہیے، کیونکہ زیادہ ہو جانے میں کچھ حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ اور اگر جو یا جو کا آٹا دے دے تو اس کا دونا دینا چاہیے۔ اگر گیہوں اور جو کے سوا کوئی اور اناج دے دیا جیسے چنا، جوار، تو اتنا دے کہ اس کی قیمت اتنے گیہوں یا اتنے جو کے برابر ہو جائے جتنے اوپر بیان کیا ہے۔ اگر گیہوں اور جو نہیں دیے بلکہ اتنے گیہوں اور جو کی قیمت دے دیے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی فقیروں کو دے دے، دونوں باتیں جائز ہیں۔ اگر کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دیا یہ بھی درست ہے۔ صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔